جی، السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ایک بڑے شخص کی، بڑے آدمی کی ریٹائرمنٹ کے اوپر۔ اس سے پہلے تھوڑی سی مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ایک دو دن سے کنٹروورسی چلی ایک اشتہار کے اوپر جو میرے ٹویٹ سے سٹارٹ ہوئی، اس کے بارے میں صرف اپنی ایک باقی تو جو ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کو سب کچھ جو میرا لاسٹ یوٹیوب کا وہ جو تھا ویڈیو تھی، اس میں سب کچھ ایکسپلین کر دیا گیا تھا۔ تو اس کا ایک اسپیکٹ تھا جو میں نے سوچا کہ اپنے آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ میری ایک تھنکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی کسی چیز کو جو برائی ہے اس کو جب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد بیسیکلی کسی فرد کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا۔ بے شک ان کا تعلق میڈیا سے ہو، بے شک ان کا تعلق جو اس گانے میں ڈانس کر رہے ہوں یا وہ گانا گا رہے ہوں، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کا بیسیکلی مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک ایسا عمل جو گناہ کا عمل ہے بیسیکلی اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ برائی ختم ہونی چاہیے۔ اور اگر سمجھیں ہم اور اپنے دین کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ جی آپ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہ جو ہمیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ یہ کام ہم سب کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ہمدردی بلکہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو گناہ کے کام سے روکیں۔ میڈیا جو بھی کوئی اس میں کرتا ہے تو بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ کے عمل کو روکیں۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ میں نے فلم انڈسٹری کے یا ٹی وی یا گانے بجانے والے واٹ ایور جو بھی ہے، یہ پوری یہ جو انڈسٹری ہے، اس کے بہت سے لوگوں کو ہم نے چینج بھی ہوتے دیکھا ہے الحمدللہ۔ اور لوگوں نے اپنی زندگی کو، اس والی زندگی کو جن کو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ گناہ والی زندگی تھی، اس کو چھوڑ کے وہ اپنی ایسی زندگی کی طرف آئے جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی، جس میں بہت بڑی مثال ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جنید جمشید صاحب کی مثال ہے، اور بھی بہت سے ابھی بھی آج کل بھی، میں تو خیر چونکہ لوگوں کو زیادہ جانتا نہیں یہ جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، لیکن سنا ہے کہ کافی لوگ اب اس قسم کے ہیں کہ جنہوں نے جو دین کی طرف آ گئے، جو تبلیغ کی طرف چلے گئے، جو آ رہے ہیں، اس طرح کی بات۔ تو یہاں پہ ایک بلکہ چھوٹی سی بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر انڈیا کی ایک ہیں زائرہ وسیم، انہوں نے عامر خان کی فلم دنگل میں کام کیا تھا۔ بچی ہے چھوٹی سی، اب مجھے ایج کا تو صحیح پتہ نہیں، لیکن اینی ہاؤ شی شوڈ بی اراؤنڈ 20، کم ہوں گی یا تھوڑی سی زیادہ ہوں گی، لیکن جب چھوٹی عمر میں تھیں تو انہوں نے اس فلم میں دنگل میں کام کیا، اس سے وہ بہت مشہور ہوئیں۔ تو لاسٹ ایئر انہوں نے اپنا ایک فلم انڈسٹری کو خیر بات کیا کہ انہوں نے چھوڑ دی، اور ریزنز یہی دیے کہ جی میں اپنے دینی تعلیمات کی وجہ سے میں یہ بات چھوڑ رہی ہوں، اور وہ یہ کہ جی میں نے بہت شہرت دیکھی لیکن سکون نہیں تھا، اور یہ بھی بات کہ جی برکت میری زندگی سے ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر قرآن کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو رجوع کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو میری زندگی تھی یہ وہ زندگی تھی جو گمراہی والی زندگی تھی۔ تو وہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں یہ لوگ جو ایک اپنی ایسی زندگی کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو نوٹ لکھا تھا اپنے ٹویٹر کے اوپر جو شیئر کیا تھا، میں نے اس وقت پڑھا تھا، کافی ڈیٹیل نوٹ ہے، لیکن اس کے تھوڑا سا ایک دو پیراگراف میں صرف آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو وہ تو انگریزی میں لکھا ہوا تھا، تو ترجمہ تھا، تو ذرا آپ سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ بیکاز ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی میڈیا کی وجہ سے بہت سے لوگ فلم انڈسٹری میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اداکارائیں ہوتی ہیں، جو ماڈلز ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنا مطلب ہے کہ ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جاتا ہے میڈیا، اور ہمارے بچے بھی بہت دفعہ ان کو بڑے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایز ایف کہ جی یہ بہت کمال کا کام ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ زائرہ وسیم کیا لکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سب کو نصیحت کی کہ کتنی ہی بڑی کامیابی ہو، کتنی بھی بڑی کامیابی، شہرت، طاقت یا پیسہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے کوئی اپنا ایمان اور سکون کا سودا کر لے۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو، بلکہ دین کے اصولوں پر قائم رہو۔ ایسے رول ماڈلز کے پیچھے مت بھاگو جو اللہ اور اس کے احکامات سے دور کر دیں۔ ایسے افراد کو مت اجازت دو کہ تمہاری زندگی کے مقصد پر اثر انداز ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں
کہ مرنے کے بعد روز حشر انسان کو ان افراد کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ اب یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو انہوں نے مختلف اسلامی حوالوں کا بھی حوالے دیتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا تو اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب کوئی اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو ماضی میں ایسے فرد سے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے زائرہ لکھتی ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام پر عمل کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں تھام لینا۔ تو یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اینڈ ماشاء اللہ جو بھی میں نے جو شروع میں کہا کہ جب آپ کا ٹارگٹ گناہ کا عمل ہو، فرد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں، اور ہماری دعا ہونی چاہیے اور مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں تاکہ وہ اچھائی کی طرف آئیں۔ یہ بیسیکلی میں نے کہا شروع میں بات کر لوں۔ اب ہم آتے ہیں جو ایک بہت بڑی شخصیت آج ریٹائر ہو گئی، جن کے عمل کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے، اور ناٹ بیکاز کہ ان کے نام کے ساتھ عباسی لگتا ہے، وہ ہیں ہمارے پاکستان کے نیول چیف جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں، ظفر محمود عباسی صاحب۔ تو وہ جس وقت ان کی تعیناتی ہوئی، میں کوئی ظاہر مری کے آپ کو پتہ ہے، چونکہ وہ رہنے والے ہیں، برادری آپ کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے آپ جانتے ہوتے ہیں۔ میری بہت کم ان سے ملاقاتیں پہلے تھیں، لیکن وہ بڑی بریف کسی شادی میں مل گئے، کسی اور موقع کے اوپر، لیکن کبھی اس طرح سے ڈیٹیل میٹنگ میری ان سے اس طرح نہیں ہوئی۔ لیکن جس وقت وہ نیول چیف بنے تو میری ان سے میٹنگ ہوئی، تو میں نے ان کو ڈسکشن کے دوران میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ کافی اسلام کے متعلق بڑی کنوکشن سے باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں ویسے آیا، میں نے کہا ظاہر ہے لوگ تو باتیں بہت سی کرتے ہیں، تو اصل بات عمل کی ہوتی ہے۔ تو خیر نہیں آؤ، وہ اس لحاظ سے تو مجھے اچھا لگا کہ اس دین کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جی کیا وہ عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بعد میں یہ راز کھلا۔ اور وہ ایک دفعہ ان کی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اسلام کی بات کر رہے تھے، اور بڑی ماشاءاللہ زبردست طریقے سے بات ہوئی۔ تو اس کے بعد میں نے خود اپنی کچھ معلومات لی، کچھ نیوی کے، ظاہر ہے آپ نیوی کے کچھ سینئر آفیسر سے، کچھ لوگوں سے میرے جان پہچان تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کچھ کیا جناب ظفر محمود عباسی صاحب نے، کیونکہ تقریریں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی کرتے ہیں۔ تو جو انہوں نے مجھے بتایا دیٹ از فنومنل، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا انقلاب، ایک ریولوشن ہے جو کہ وہ لے کے آئے ہیں پاکستان نیوی میں۔ اور تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا کچھ کیا انہوں نے۔ دیکھیں، نیول چیف ظفر محمود عباسی جو ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر پاکستان بحریہ اور بحریہ فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے تمام اسکولوں میں، جتنے بھی اسکول ہیں پاکستان بھر میں، ان میں قرآن کو فہم کے ساتھ لازمی طور پر پڑھایا جانے لگا ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ لازم ہو گیا کہ آپ نے فہم کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے، جس کے لیے اساتذہ کی تربیت بھی کی گئی اور نئے اساتذہ کو بھی بھرتی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بحریہ کے رہائشی علاقوں میں قرآن سینٹرز کھولے گئے ہیں پورے پاکستان میں، جہاں بھی ان کے رہائشیں ہیں، جہاں بھی ان کے اپنے وہ کینٹونمنٹس یا واٹ ایور جو بھی کہتے ہیں، جہاں بچے بڑے اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ خواتین سب کو قرآن حکیم کی فہم کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، اور اسلامی اقدار کے فروغ اور مغرب کی ذہنی غلامی سے چھٹکارے پر زور اور تربیت دی جاتی ہے۔ اچھا، انہوں نے آ کے تو اسلامی لباس اور اسلامی شعار کو اپنانے پر بھی بڑا زور دیا، اور طلباء کو بالخصوص علامہ اقبال کی فکری انقلاب سے روشناس کروانے کے لیے بھی یہی ان کے پورے ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز شامل کی۔ تو اور اسی کے کنسیکوینس میں بحریہ یونیورسٹی میں انہوں نے اقبال چیئر کا بھی قیام عمل میں لائے، اور اس کے علاوہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن پاکستان نیوی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آفیسرز لیول کے اوپر انہوں نے ریلیجیس موٹیویشن آفیسرز بھرتی کرنا شروع کیے، اور جو ابھی تک میرا خیال ہے شاید 200 تک ایسے ریلیجیس موٹیویشن آفیسرز جن کو اپوائنٹ کیا، ریکروٹ کیا، وہ کیڈٹس ہیں، کیڈٹس کا انہوں نے تربیت حاصل کی، اور پھر وہ نارمل بینگ آفیسرز آف پاکستان نیوی ان کو انڈکٹ کیا پاکستان نیوی میں۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں ان کی جو تعلیم ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی اور دینوی تعلیم دونوں لحاظ سے، مطلب دے آر ویل اکوپڈ ماشاء اللہ۔
تو ان کی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیول افسران اور دوسرے اہلکار جو نان کمیشن آفس جو ہوتے ہیں آفیشلز، یعنی ان سب کو ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے کیسے گزاری جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اچھا، ان افسران کو پاکستان نیوی کے تمام جہازوں میں ان کی جو جتنی بھی یونٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو تعلیم و تربیت کے لیے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، ان کو بھیجا گیا ہے، اور ہر جگہ پہ یعنی کہ یہ لوگ موجود ہیں۔ اچھا، ان افسران کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ خطبہ جمعہ دیں اور دور حاضر کے ایشوز پر دسترس رکھتے ہوئے عوام کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جس طرح مطلب ہے کہ آج کے دور میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، سو ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگ آف اسلام آپ کو کیسے ان چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے، سو یہ بھی یہ اسپیکٹ یہی کور کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بحریہ کے زیر تحت چلنے والی تمام مساجد کی بہترین انداز میں تزئین و آرائش کی گئی، جبکہ خطیب اور امام مساجد کی تعداد ماضی کے مقابلے میں دگنی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کے لیے عربی تعلیم کو لازم کر دیا گیا، جبکہ پی این ایس جوہر کی ڈگری میں قرآنی عربی کا نفاذ بھی لازم کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو پردے کی ظاہر ترغیب دی جاتی ہے ان کے لیے خصوصاً پڑھاتے وقت یہ بات لازم رکھی گئی کہ آپ کا اعضائے ستر جو ہے اس کو آپ چھپا کے رکھیں، جبکہ مردوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نگاہوں کی حفاظت کرنے اور شائستگی اپنائیں، یہ مردوں کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، پروموشن میں آپ کو بتایا ہر قسم کے لوگ ہر قسم میں پروموشن ہو جاتے تھے، اور کتنے بڑے بڑے اسکینڈل اس لیے بنائے ہوئے کہ ہمارے کچھ آرمی چیفز کے بارے میں آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو آپ کو شرمندگی ہوگی کہ کس قسم کے لوگ ہمارے ٹاپ موسٹ ایچلنز جو ملٹری بیوروکریسی کے تھے وہاں پہنچ گئے، ان کا کریکٹر کیا تھا، ان کا کنڈکٹ کیا تھا، تو بس اخبار تو اللہ معاف کرے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ پروموشن کے لیے پاکستان کے آفیسرز جو ہیں ان کی مورالٹی جو ہے کہ ان کا کریکٹر کیسا ہے یہ بہت لازم انہوں نے کر دیا۔ کوئی کتنا ہی لائق ہو، ایکسٹرا آرڈنری ہو آپ باقی تمام شعبوں میں، لیکن اگر آپ کا کریکٹر لوز ہے اور اگر آپ کا کردار داغدار ہے، ٹھیک نہیں، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو پروموشن نہیں دی جا سکتی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ چیزیں اور بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں تھیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب میرا ایک کنسرن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کروائی، اور ہماری فوج، میرا ایمان ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ اسلام کی فوج ہے۔ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا، ہماری فوج اسلام کی ہے۔ پاکستان نیوی ہو یہ اسلام کی فوج ہے، پاکستان ایئر فورس ہو وہ اسلام کی فوج ہے، پاکستان آرمی ہو یہ اسلام کی فوج ہے۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ جو نئے نیول چیف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس چیز کو فردر کریں گے، اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور اس کو فردر کریں گے۔ اور مجھے ویسے پہلے جو ہمارے کچھ ایڈمرلز جو بہت سینئر آفیسرز مجھے نیوی کے ملے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیسیژن جو نیول چیف نے لیا ہے یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے۔ مطلب ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہی چیز پاکستان آرمی میں ہونی چاہیے، اور یہ پاکستان آرمی چیف سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہی چیز آپ آرمی میں انٹروڈیوس کریں۔ میری یہی درخواست، میری ریکویسٹ ہے پاکستان ایئر فورس کے جو چیف ہیں، ایئر چیف، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایئر فورس میں بھی انہی لائنز کے اوپر آپ اپنے ریفارمز لے کے آئیں آپ اپنی آرمی میں، تاکہ ہمارے فوجی، ہمارے جوان، ان کی جو سوچ ہو پورے طریقے سے، اور ان کی جو پورے کی پوری جو ان کا کنڈکٹ ہو وہ ایک اچھے مسلمان فوجی کا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظفر محمود وائس صاحب جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں، آج میرے ہو رہے ہیں ریٹائر، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور جہاں میں، ان کو اس دنیا میں اور آخری جہاں میں اس کا بہت بڑا صلہ دے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ناظرین مجھے اجازت دیجیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔